احمد مشتاق بہت اچھے غزل گو ہیں اور مطلب جدید غزل گوئی میں ان کا نام صفحے اول میں ہے، تو کم انہوں نے کہا، لیکن ان کی شاعری میں ایک ورجن سی خوبصورتی ہے، ایک کرافٹڈ جمال ہوتا ہے نا، وہ نہیں، بہت بے ساختہ اور ورجن سی خوبصورتی ہے اور ہلکی پھلکی۔ تو ان کی پہلی کتاب کا نام ہی مجموعہ تھا اور مجموعہ ہی کے نام سے ان کا کلیات چھپا ہے بعد میں۔ تو یہ دریا، ایک تو یہ کہ یہ جو سوال پیدا ہوا ہے نا، دیکھیں یا اس میں ڈوب جائیں، یہ ایک جو گتھی سی پیدا ہوئی ہے، ایک تو اس کی نوعیت سمجھنی چاہیے کہ یہ جمالیاتی ہے، یہ جمالیاتی مسئلہ ہے، یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی حقیقت کی کسی مستند فارم کا سامنا کر رہا ہے اور اس میں اس سوال سے دوچار ہو گیا ہے کہ میں اس سے ذہنی تعلق پیدا کروں یا وجودی نسبت پیدا کروں۔ لیکن اس سے ہم ڈی کنسٹرکٹ کر لیں تو ہم اس سے یہ مطلب نکالیں گے کہ دریا جو ہے وہ حقیقت کا ایک مستند مظہر ہے، ایک مینیفیسٹڈ ریالٹی ہے۔ تو اس کے حضور میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حقیقت میرے لیے ایک علمی تجربہ ہے یا وجودی حال ہے، یعنی میں حقیقت سے منفرد رہتے ہوئے حقیقت سے غیریت کی نسبت پر کھڑا ہو کر اسے جان لوں، یعنی حقیقت کو اپنے ذہن میں جذب کر لوں، یا حقیقت سے ایک آئیڈینٹی پیدا کر کے اس میں ضم ہو جاؤں، یعنی اس میں ڈوب جاؤں۔ مطلب میں سبجیکٹ کو آبجیکٹ میں ضم کر لوں یا آبجیکٹ کو سبجیکٹ میں کھپا دوں۔ یہ ڈی کنسٹرکٹ کر کے معنی نکالیں تو یہ اس کا ہمارا مطلب ہے، اور شاعر کا مسئلہ جمالیاتی ہے۔ جمالیاتی یہ کہ نیچر اپنے حسن کے ساتھ منکشف ہو جائے تو وہ آدمی میں ایک دوراہا کھول دیتی ہے کہ وہ اس حسن کا ناظر بنے یا اس حسن کو اپنا حال بنا لے، وہ اس حسن پر نثار ہو جائے یا اس حسن کو اپنا کانٹینٹ بنا لے۔ یہ آدمی کا مسئلہ ہے نا، خوبصورتی کے سامنے آدمی اس مسئلے سے لازماً دوچار ہوتا ہے کہ یہ منظر میں اپنے باطن کے البم میں سجا لوں یا خود کو اس منظر کا حصہ بنا دوں۔ تو یہ ہے، اور اس میں ایک معنوی خوبصورتی کا پہلو ہے، خاموشی سے بہنا۔ خاموشی سے بہنے کا مطلب ہے کہ ایک سٹلنس کے ساتھ موومنٹ۔ تو حسن کا اس سے بہتر تاثر ممکن نہیں ہے کہ یہ ایک پرنسپل سٹلنس کے ساتھ شانت ہے اور مواج ہے، شانت ہوتے ہوئے حرکت میں ہے۔ اس سے بڑا حسن کا مخاطب بن جانے کا حال نہیں ہے۔ حسن کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس میں سٹلنس چاہیے جو اس کے وجود کو ایک کلیت دیتی ہے، اور اس میں ایک فلو ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے حسن مجھے خود میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خوبصورتی ہے۔
دیکھیں کا مطلب یہ ہے کہ اسے آنکھوں کی متاع بنا لیں یا اسے دل کا حال بنائیں۔ حسن ایک چیلنج کی طرح بھی ہوتا ہے کہ میں یہ صرف میری آنکھوں کو رنگین کرنے کے لیے ہے یا یہ میرے دل کی بہار بننے کے لیے۔ تو اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ میں اس حسن سے آنکھوں ہی کو مستفیض کروں، یعنی اس حسن سے آنکھیں شاداب ہو گئیں، یہ حسن کا پہلا ایفیکٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد دل پکارتا ہے کہ مجھے کیوں خالی چھوڑا ہوا ہے، تو دل کا خلا نثار ہونے سے بھرتا ہے۔ آنکھوں کی سیرابی حسن کے سے شاداب ہونے کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آنکھیں حسن سے فاصلہ رکھ کر اپنا مقصد وجود پورا کر دیتی ہیں، اور دل جو ہے وہ حسن کے ساتھ فاصلہ ختم کرتا ہے اپنی نفی کر کے۔ تو وہ گویا فاصلہ دو چیزوں میں ہوتا ہے نا، تو حسن کو دیکھنے اور دکھائی دینے والی تقسیم سے ماورا کر کے وہ مطلب حسن ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈوب جائیں کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن فارم ہے یا فارم کا ٹرانسینڈنٹ کانٹینٹ ہے، سینسیبلی ٹرانسینڈنٹ کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جمالیات کہتے کسے ہیں؟ آبجیکٹ آف بیوٹی میں ایک سینسیبل ٹرانسینڈنس دریافت کر لینا، چاہے اسے مفہوم نہ بنا پائے، اس کے ایکسپیرینس سے گزرنا۔ تو جمالیات کی ہائٹ یہ ہے کہ وہ ٹرانسینڈنس کے ایکسپیرینس سے گزرنے کا حال بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ فارم میں رہتے ہوئے ٹرانسینڈنس ایک حال بن جائے، چاہے ذہن میں مفہوم نہ بن سکے۔ یہ کا جو لفظ ہے نا، یہ کا لفظ دریا کے فارم ہونے کو لازم کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دریا اپنی فارم میں اپنے ریئل کانٹینٹ سے چھلک رہا ہے۔ تو اب میں اس کی فارم تک محدود رہوں جو واقعی ہے، اس کے کانٹینٹ کے فلو میں خود کو بہا دوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ شعر جو ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو جو شاعر کا مطلوبہ مطلب ہے وہ دریافت کرنا پڑے گا۔ ایک تو شاعر کو جاننے کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اعلیٰ درجے کا فلسفیانہ ذوق اور اعلیٰ درجے کی سائنسی علم رکھتے تھے، اعلیٰ درجے کا۔ مطلب میرے خیال میں پاکستان میں اب ایسا کوئی آدمی نہیں، محب عارفی صاحب۔ تو یہ عجیب شعر ہے، روانی تو تھی اس میں پانی نہیں تھا۔ یہ انہوں نے اس دریا کو نکال دیا، یہ دریا یہاں سے خارج ہو گیا کہ روانی تو تھی اس میں پانی نہیں تھا، ہوا غرق میں جس کو دریا سمجھ کر۔ مطلب پہلی شرط شعر کی ہوتی کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورتی کا تاثر چھوڑے، یہ پہلی شرط ہے۔ یہ پورا شعر اگر شاعری یہ شرط پوری نہیں کرتا تو اس پر شاعری کی حیثیت سے دوسری نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے اس میں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بیان ہو گئی۔ یہ شعر اپنا پہلا تاثر خوبصورتی کا چھوڑتا ہے، وہ خوبصورتی جو پیراڈاکسیکل ہے۔
آپ سمجھے نا، نظریے تصور میں پیراڈاکس پیدا کر دینا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن حسن کے پیٹرن کو پیراڈاکسیکل بنا دینا یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب عجیب ہے، اور دریا سمجھ کر، یہاں تو یہ شیور ہے نا کہ یہ دریا، وہ کہہ رہے ہیں میں تو دریا سمجھ کر اس میں غرق ہوا تھا، وہ دریا میرا سمجھا ہوا دریا، اس میں فلو تو تھا لیکن پانی نہیں تھا۔ اس کی کوئی صاحب ایک آدھ فقرہ بتائیں گے تشریح میں اس کا مضمون کیا ہے؟ الیکٹرون نے تعریف کی ہے اس ٹائم کی، مجھے بس لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمان ہی زمان ہے، مکان نہیں، یعنی صرف زمان ہے جو ایٹرنیٹی کا فلو ہے اور اس کے اندر مکان کوئی نہیں۔ بہت اچھا۔ اور یہ سر جو ہندو کہتے ہیں کہ مایا مایا، ایک مایا ہے، اس کا کوئی ریئل کانٹینٹ نہیں، بس فلو ہے۔ بس یہ مایا اس کی بہتر تعبیر ہے کہ یہ مایا پر، یہ اس شعر کا مضمون مایا کا بیان ہے۔ اور تیسرا بھی اس میں نقطہ ہے جس میں یہ کسی میٹا فزیکل میننگ کی طرف نہیں ہے، مطلب مایا وغیرہ تو یہ میٹا فزیکل پرنسپلز ہیں نا۔ نہیں، اس سے الٹا ہے کہ میں ریئلٹی کو فارم سمجھ بیٹھا۔ اس میں روانی اور پانی دونوں کی ریئلٹی دریا ہے، دریا سمجھ کر، یعنی میں ریئلٹی کو فارم سمجھ کر اس میں غرق ہو گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مذہبی ذہن رکھتے ہوئے اسلام کے اندر کھڑے ہو کے جو ابھی ہماری دو بحثیں چل رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ وہ جو فلاسفرز کچھ بھی نہیں نکال سکتے، کنکلوسیو نہیں ہے کچھ بھی، تو وہ یہ ہے کہ اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے مذہبی پیراڈاکس دیکھیں اس کو کہ ہم اس میں روانی تو نظر آ رہی ہے اس میں بھی، لیکن اس کے اندر حقیقت کچھ نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایک حقیقت ہے کہ ہم جو ریزننگ میں ادھر گئے تو ادھر ملا کچھ نہیں، تو ادھر مذہب میں سارا کچھ ہے، تو یہ اس کا اپوزٹ ہو سکتا ہے۔ نہیں، بہت اچھا ہے یہ نقطہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس پہ یہ ہے کہ مذہبی ذہن کا خلا یہ ہے کہ اس میں وہ دریا کا پانی تو جانتا ہے، روانی نہیں جانتا، اور سیکولر ذہن کا المیہ یہ ہے کہ وہ روانی کو مانتا ہے، پانی ابھی دیکھا ہی نہیں۔ اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھیں مایا ہے جو اس میں جو ہندو تصور ہے، تو کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شعور ہی شعور ہے، وجود نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں، نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شعور وجود کا عارف نہیں بن سکتا، یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمز کا علم ریئلٹی کا علم نہیں بن سکتا، یہ کہہ رہے ہیں۔ جو کوانٹم میکینکس جس کو آتے ہوں وہ اس شعر پہ جھومنے لگے گا۔ یہ شعر محب صاحب نے اپنے سائنسی شعور سے بھی کہا ہے کہ ہر فارم کسی بھی طرح کی ٹھوس فکسٹی سے یا تو پاک ہے یا محروم ہے۔ مطلب بہت اچھا شعر ہے یہ، کہ جب محب صاحب پہ باتیں شروع کریں گے نا تو اس کو لیں گے، لیکن ابھی میں نے اس کے کنٹراسٹ میں دکھایا ہے کہ بڑے ذہن والے ایک علامت کو کس طرح بیان کرتے ہیں، اور سمپل جمالیاتی ذوق رکھنے والوں کے لیے وہ علامت کیسی ہوتی ہے۔ دریا ایک علامت ہے، اور انہوں نے لگتا ہے کہ دریا کو سمجھا ہوا بھی ہے، انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے دریا کو دیکھا ہوا ہے۔
یہ دریا وہ نہیں ہو سکتا ہے حقیقت والا ہو، یعنی اس ڈیفینیشن کے حساب سے جو مختلف اشارہ ہوتی ہے اور ٹرانسینڈنس ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ تو بالکل ایمیننٹ ہے، وہ مطلب ہم یہ خدا نہیں کہہ سکتے نا. تو لیکن احمد مشتاق بڑے دلچسپ اور بڑے خوشگوار شاعر ہیں کہ ہوتے ہی شام آنکھ سے آنسو رواں ہوئے، یہ وقت قیدیوں کی رہائی کا وقت ہے. اور اسی میں خیر ایک عجیب شعر ہے، میں نے کہا کہ دیکھ یہ میں، یہ ہوا، یہ رات، اس نے کہا کہ میری پڑھائی کا وقت ہے. تو یہ لوگ ٹوٹی ہوئی کشتیوں میں سوتے ہیں، میرے مکان سے دریا دکھائی دیتا ہے. کیونکہ احمد مشتاق صاحب کو میں جانتا ہوں تو وہ ہر چیز اپنے ٹھوس ایکسپیرینس پر کہتے ہیں. وہ کرشن نگر میں رہتے تھے تو وہاں دریا کا کنارہ وغیرہ نظر آتا تھا، وہاں کچھ لوگ دریا کنارے وہ ماہی گیر وغیرہ سوتے تھے، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ٹوٹی ہوئی کشتیوں میں سوتے ہیں، میرے مکان سے دریا دکھائی دیتا ہے. تو خوبصورت شاعر ہیں، مطلب امریکہ میں رہتے ہیں، اب تو خیر 84-85 برس عمر ہے. وہ یہاں کے ہی ہیں، لاہور کے ہی ہیں. ٹرانسینڈنٹ کا ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے، ٹرانسینڈنٹ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، اگر ایکسپیرینس ہوگا تو یہ دریا میں فکسٹی کیسے ہوگی؟ ہاں تو اس شعر سے نہیں منسوب کر رہا نا میں، ٹرانسینڈنس کی کا ایکسپیرینس اس شعر سے تو نہیں نکال رہے نا، اس شعر میں. اور ویسے بھی فارم اور میننگ کا تعلق ٹرانسینڈنس پر ہے. ہم کہتے ہیں یہ معنی ہیں اس صورت کے، تو اس صورت سے پوری طرح منسوب معنی اس صورت سے ایک ٹرانسینڈنس کی نسبت بھی رکھتے ہیں. وہ ٹرانسینڈنس اس لیے کہ اس صورت میں وحدت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ قابل اثبات رہے. محب صاحب کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. محب صاحب بہت، ان کی ایک نظم ہے، وہ میرے خیال میں اقبال کے بعد جو بڑی نظم کسی نے لکھی ہے ان میں سے ایک ہے، جراثیم کی مناجات. اور محب صاحب بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے. میں نے علم اور اخلاق کا ایسا اجتماع کم دیکھا ہے. علم کی بھی ہائٹ پر، اخلاق کی بھی ہائٹ، بالکل بہت عجیب آدمی.